السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 26 کا آغاز کریں گے۔ اس کا آغاز سورۃ احقاف سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس پہ 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کے پہلے ربع میں 4 عقائد کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے شارٹلی۔ سب سے پہلے عقیدہ آخرت کا تذکرہ آتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آ جائے گا تو آسمان و زمین کا یہ موجود نظام جو ہے سارا بکھر جائے گا، نہ آسمان یہ آسمان ہوگا، نہ زمین یہ زمین ہوگی۔ سورۃ ابراہیم کے آیت نمبر 48 میں بھی اس کا بیان ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اور پھر اس کے بعد عقیدہ توحید کا تذکرہ آتا ہے، آپ کہہ دیجیے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی پیدائش میں ان کا کوئی پارٹ نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے، تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اور پھر عقیدہ رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، بلکہ مجھے بھی سے پہلے بھی تو متعدد رسول آ چکے ہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار و استکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اس رویے کا انجام پھر سوچ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت اختیار کرنے پر انعام کی بشارت دے رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے اور ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر والدین کے ساتھ بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق تاکید کی جا رہی ہے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ اس میں مشقت و تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے کیا گیا ہے، جس کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک ڈیورنگ پریگنینسی کنٹینیوسلی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر لیبر پین برداشت کرتی ہے۔ یہ صرف تنہا ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے توفیق حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے اسے ہم پر لا ڈالیں۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادی کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگی ابر ہم پر برسنے والا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی۔ امڑتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے جس سے تم سمجھ رہے ہو،
بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یعنی وہ ہوا ہے جسے اس قوم کی ہلاکت ہوئی، ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا جو ہے تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک ٹولی نے قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ صحیح بخاری میں بھی ان بعض باتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ پھر کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اعلی ہمت رسولوں نے کیا، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اور پھر دوسرے ربع کے آغاز کے ساتھ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ اس سے مراد کفار قریش اور بعض اہل کتاب لی ہیں، لیکن یہ عام ہے، ان کے ساتھ ساری کفار اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، مثلا صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ، یا خانہ کعبہ، حجاج خدمت، ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیوں کو کوتاہیاں معاف فرما دی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں معاصی سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر لگا دیا۔ ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی جائے، کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ محض دینوی مال اصلاح احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں، بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تو جب کافروں تمہاری مدبیر ہو تو گردنوں پر وار مارو، اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، یعنی ان کے جو آدمی قابو میں آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جگڑ کے رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں، تاکہ ان کو اجر و ثواب دے، ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذل و شکست سے دوچار کرے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جسے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
اللہ کی مدد سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ یعنی مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت، اس کی تبلیغ و دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے۔ وہ دین کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا تھا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا پر انہیں غالب فرما دیا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ حج کے آیت نمبر 40 میں، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام نتیجہ کیا ہوا، جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرتناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے۔ پھر منافقین کا ذکر ہے، ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور وہ مجلس سے باہر آ کے صحابہ رضی اللہ عنہما سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں مر کے یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور پس تم کمزور بن کے صلح کی درخواست پر نہ اتراؤ کہ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق تر ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں، صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بنسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے، تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ کیا تھا۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ اور پھر آگے حکم ہو رہا ہے، ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے وکیلی کرنے لگو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے، اس لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی صرف 2.5% کا، اور وہ بھی 1 سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے، نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اور اگر ضرورت سے زائد اللہ تعالیٰ کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف ایسے بغض و عناد کا اظہار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دل میں عناد پیدا ہو جاتا کہ یہ اچھا نہیں ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، یعنی جو کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، یعنی وہ تمہاری فائدے کے لیے تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر ہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ سورہ فتح کا آغاز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔
6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شاید کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، نہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کر لیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہما کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں صورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر کی فرمایا گیا۔ یہ صلح جو ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے بارے میں فرمایا کہ آج کی رات مجھے وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ آغاز میں کہا گیا کہ بے شک نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ پھر ایک حکم دیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ پھر بیعت کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یعنی یہ بیعت دراصل اللہ ہی کی ہے کیونکہ اسی نے تو جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا، ان پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل فرما دی، جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گھر تھا اور حدیبیہ سے واپسی مسلمانوں سے فتح کر لیا اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئی، یہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا، اسی حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ کفار کی اس اہمیت جاہلیہ، عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے، لات و عزا کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل ہونے نہیں دیں گے، یعنی انہوں نے اپنے اسے عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی کو اہمیت جاہلیہ کہا گیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے۔ اسلام کا غلبہ دیگر ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، تاہم دین میں عسکری لحاظ سے بھی قرون اولیٰ اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان بن جائیں، جیسے آل عمران کی آیت 139 میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ پھر صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ پھر سورۃ حجرات کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کوئی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اسی طرح کے فتویٰ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے، اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرع کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے، نہ کہ ان مقابلے میں اپنی ذات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا۔ اور پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تہذیب، احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اونچی نہ ہو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اسی طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہے۔ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعد عرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز سے یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں حکم کی صورت میں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، اور یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پچھلے حکم کی تاکید ہی ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دوست و بازو، ہمدرد و غمگسار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں۔ اور پھر ایسی باتوں کو مینشن کیا گیا ہے جن سے آپس کے ریلیشنز ہیں ان میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ایک شخص دوسرے کسی شخص کا مذاق یا اس سے مسخرہ پان اس وقت کرتا ہے جب اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ برابری آیت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے پہ تانا تانی مت کرو اور نہ کسی کو برے لقب دو، اور یہ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، یعنی اپنے طور پر استدعاء اور تقریر کے لوگ ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہو یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل خیر و اہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افتراء کے ضمن میں آتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ کہہ کے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ ایاکم وظن، اور بید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن کی پہچان کروا رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، یعنی یہی عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، نہ کہ اللہ کو، اس لیے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دے، نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔ پھر چوتھا ربع کے آغاز کے ساتھ کاف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ کاف اور اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے، اور ہر جمعے خطبے بھی پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے اس میں آخرت کا تذکرہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ احسانات اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کا پرپس کیا ہے، یہ ہے کہ تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دنائی کا ذریعہ ہو، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ، ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دنائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح گزشتہ قوم میں بھی انسانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔
یعنی وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ پھر سورۃ ذاریات کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یوم آخرت کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک دن وہ سب اس کا سامنا کریں گے۔ پھر متقین کی کوالٹیز کا تذکرہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے اور رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اس کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے گزارتے تھے، جیسے کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں کو کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہے۔ پھر قوم لوط کے عذاب کے لیے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی تھی، ان کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ اگلے سپارے تک بھی کنٹینیو رہے گا۔ اور آخر میں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔